درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہ. اجازت ہے جی نوکری کا گھر ملک صاحب شیخ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعزاء کا باقاعدگی سے ماحول بن سکے. ایک مرتبہ محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھ دیں. اللہ دعائے ظہور تجلیل امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات پڑھنا عبادت ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہ یا رب الحسین و بحق الحسین اشفِ صدر الحسین و بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین ایک شف کربی بحق عقیق الحسین. یا مولا ابو الفضل العباس یا حجاب ام المصائب صلوات. اجازت ہے جی نوکری کا آواز کرے. ربائی پیش کر رہا ہوں در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے. توجہ ہے بھائی جان. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے. زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے. اور اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے یہ دنیا تانے تانے کے لیے محتاج ہو جائے. یا بڑی مہربانی جی. مولا سلامت رکھے کل مومنین نو. ایک روائی اور پیش پہ کر دا اس تو بعد میں قصیدہ روائی پیش پہ کر دا کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. ہر یا بڑی مہربانی. ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. ایک پیکڑے توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. مولا حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھنا ایک مرتبہ بارگاہ امام حسین کی ذات پر بلند سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہ صلوات پڑھنا عبادت ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ حیدر حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ. توجہ ہے بھائی. تھوڑا تھوڑا بولو تاکہ تسی بھی میرے نال شامل ہو جاؤ. پڑھنا والے میں اتنا ثواب ملے, سننا والے میں اتنا ثواب ملے. میں پڑھتا پیا در حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ. بس ایک بار جھکو کائنات لے جاؤ. نعرہ حیدری حیدری نجات لے جاؤ. بس ایک بار جھکو کائنات لے جاؤ. شیر پڑھ رہا ہوں
تمام مومن کی نظر شیر پر ہم، بہت بڑا شیر ہے. کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں. توجہ کا طلبگار قبلہ بیٹھے میرے محترم صاحب بیٹھے، ان کی نظر پیش کر رہا ہوں. کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں کافن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، برعظمت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات. اور آپ کی نظر شیر پیش کر رہا ہوں. تو وجہ ہے جو چاہتے، مولا حسین بادشاہ فرما رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی حدیں پڑھ لیں. توجہ ہے بھائی جان، بہت بڑا شعر دینے جا رہا ہوں. جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی حدیں پڑھ لیں، میرے حبیب سے اسلامیات لے جاؤ. نجات لے جاؤ. اور مولا حسین بادشاہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری وہ بلا ہی ہے دین کی محسن، ہماری وہ بلا ہی ہے دین کی محسن. یہاں پہ سجدہ کرو اور دینیات لے جاؤ. نجات لے جاؤ. برعظمت امام حسین بادشاہ کی ذات پر بلند سے بلند صلوات. پھر درود پڑھتے محمد والوں کا. ایک مرتبہ امام حسین کی ذات پر بلند سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہ ایک مولا علی کی شان میں سنیے، اس کے بعد میں بس اندر سونے لگا اے غازی دبابا کل ایمان، غازی دبابا کل ایمان، ہاتھ پھڑ کے سیوے، ہاتھ پھڑ کے سیوے کیتا اعلان غازی دبابا. نعرہ حیدری، چہرہ علی دا تکنا ثواب علی نال دعوت رکھنا عذاب مومن منافق، مومن منافق دیے ہو پہچانے غازی دبابا. بس مسائے بھائی جان ایک جملہ پڑھنے میں من کو پتا مسائل دوست پر مسائل. مار دیتا لوگا بابا میرا بھیرا، ہائے مار دیتا لوگا بابا میرا بھیرا، ہائے بہن غازی دے وین پاوے کربل وچ باجر دا مار دیتا لوکاں
بابا میرا بھیرا. بی بی کیا فرماندے نے, تو سب شہید ہو گئے. میں اس وقت کا بیان کر رہا ہوں. بی کیا فرماندے نے, او میں زینت آپ سوار کیتا واگا کلسوم نے پھڑیاں سی جتھے ویر کھڑے سن کربل وچ اتھے تیریاں نوہاں کھڑیاں تھوڑی پہلا جے تو آندا اے منظر خود تک دا مار دیتا لوگاں. بابا میرا پیرا. بھائی جن امام سجادہ صدر شام دے صدر بازار چائے نے کریاں لے ہتھا تھے. کریاں لی بہن دا جنازہ ہے. امام سجاد دی رات ود گئی ہے. رات ودا کے امام سجاد کیا دینے, میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی ہوئی بھین چاہی ویندا گٹھری نہیں جنازہ ہے ایک کوہاں دینا للائی ویندا کوئی قیدی جے مر ونجے ہاں اون دے زیور لہائے ویندے ہونا کریاں تے رسیاں نال بھین اپنی سوائی ویندا ایک بے کفن پیو دی اے آئی آواز کربل تو رہیے ڈر دی شمر کولا ایک کوہاں دینا للائی ویندا مسافر میں مدینے دا میں تے اتنی غریبی ہے. میں پھر پہ پڑھتا بھائی جان. امام سجاد کیا فرماندے نے, مسافر میں مدینے دا میں تے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کو اوہو چولا پوئی ویندا میں کو لوگو سجادہ دے میں موئی ہوئی بہن چاہی ویندا. بر محمد و آل محمد صلوات علی محمد. 4 مصرے امام حسین کی شان بیان کر رہے تھے. امام حسین کی شان کے 4 مصرے برادر زیگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد. امام حسین کے 4 مصرے ان کی شان کے برادر آپ کو دعوت دیتا ہوں. خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد. سرور کے دین پہ محمد کے دین زندہ باد. کر دی ہے کام ایسا حسین نے کوئی آج لے کے جائے یزید کو کربلا اس کو بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. سلامت رہے. اب میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں برادر سید زیگوں پاس سے کہ آئے مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. بانیان کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت.
محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مل کر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدری. حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ آباد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. اور باواز بلند تر صلوات پڑھی گئے. اللہ. ایک منقبت شہنشاہ وفا کے ذات اقدس کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ذات شہنشاہ وفا پر باواز بلند تر صلوات پڑھی گئے. اللہم محمد وعلی. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اور قابل غور مصرع کہ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر کہ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے. قابل غور مصرع کہ جو پتھر پر علم گاڑے سبھی کہتے ہیں اسے حیدر. کہ جو پتھر پر علم گاڑے سبھی کہتے اسے حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. اور جو حکم شاہ پہ روکے رہے تلوار کو اپنی. جو حکم شاہ پہ روکے رہے تلوار کو اپنی. جو تنہا بھی رہے لشکر اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ
اسے عباس کہتے ہیں. خاندان اظہار پر بابا بلندر صلوات. باقی جملے نے یہ فضائل کی ہے. جب مولا حسین غازی شہنشاہ کی لاش پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ عباس تم نے ہاتھ کٹوا دیے ہماری محبت میں. ان ہاتھوں سے پوری کائنات ڈرتی تھی. امام حسین نے کہا کہ عباس اگر اب حسین کا لڑنے کا دل چاہے تو کیا کریں گے؟ تو مولا غازی شہنشاہ لاجپت رائے نے جو امام حسین کو جواب دے، ان 4 مصروں میں جواب دے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں کہ جاگیر جسم و جاں سے قضا کو گزار دو. سلامت رہے. جاگیر جسم و جاں کو قضا سے گزار دو. بوجھ ان گردنوں سے سروں کا میں اتار دوں. مولا ان ہاتھوں کی تو خیر ہے، بس اذن جہاد دے، میں پاؤں کی ٹھوکروں سے لشکر مار دوں. سلامت رہے جی ہاتھ اونچا حیدری. اب میں ذاکر اہل بیت گزارش کروں گا سید زہر العابدین سے کہ مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. نام غازی سے خوشبوئے وفا آتی ہے. نام غازی سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے یا حسین یا حسین کی صدا آتی ہے. جب بھی بیٹھتے ہیں ہم عباس کے پرچم کے تلے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ہوا آتی ہے. نعرہ حیدری. جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ گلے گا، مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا. اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے. اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس کے دلوں میں میرا بابا علی ہے. علی حق نعرہ حیدری. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بل کے باواز بلند صلوات. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مل کے نعرہ حیدری. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات. آغاز 1 روپے سے کرنا چاہتا ہوں. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ تین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے. آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین. علی حق نعرہ حیدری. مولا عباس کے فضائل بیان ہو رہے تھے تو میں نے بھی ایک قصیدہ مولا عباس کا چنا کہ وہ آپ کی نظروں کی سماعت کریں. مل کے بلند تر صلوات پڑھیں. اونچا ہے عباس کا پرچم، مہر پیروزہ باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم،
نہر پہ روزہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے مٹ گئے تیر چلانے والے مٹ گئے تیر چلانے والے اب بھی ہریرا باقی ہے مل کے نعرہ حیدری اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم مل کے قبلہ کے عمل پر مل کے بلند تر صلوات مٹ گئے بازو کاٹنے والے مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی ہریرا باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے بلا تشریح شعر کہنے لگا ہوں آیت آیت زندہ ہے نکتہ نکتہ باقی ہے قرآن مجید کی آیت آیت آج تک ویسے کی ویسے ہے کیوں آیت آیت زندہ ہے نکتہ نکتہ باقی ہے نسل ابو طالب کا جب تک نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی انہوں کی یاد انہوں کا نشان تو نہیں ہے کوئی بھی مولا عباس کی کیا فضیلت ہے مولا عباس کی شان میں کیا بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں پرچم پر عباس کے لیکن پرچم پر عباس کے لیکن آج بھی پنجاب باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے مل کے سلوات ایک شعر آخری اور اس کے بعد دو جملے مصاحب کے ہم جو ماتمہ زنجیر کرتے ہیں اس میں شاعر نے کیا لکھا ہے وہ آپ کی نظروں کی آپ کی نظر کرنے لگا خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کربلا سے اب بھی ہمارا کربلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے آج تک امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر سورہ قلم لگا یہ کس کی نشانی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر سرخ پھریرے کا مطلب ہے سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم سجاد دیو کی منزل ہے گل توک پری
زنجیران سجاد دیو کی منزل ہے گل توک پری زنجیران سر سانگ اتے سی بیدار سر سانگ اتے سی بیدار قیدی پھپھیاں سنگ ہمشیران سجاد دیو کی منزل ہے گل توک پری زنجیران پورے درد کہانی کربل دی بیمار سناوے رت رووے ہوئے بازو کلا من چاچے دے ہوئے بازو کلا من چاچے دے کیتی چھاں بابے تے تیرانے سجاد دیو کی منزل ہے گل توک پری بر محمد والی محمد صلوات بلا تاخیر اب گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا حیدر حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ آئے اور آج کی مجلس خطاب فرمائے. مجلس کے اختتام پر شب تابوت حضرت امام زین اللہ علیہ السلام برآمد کروائے. ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خشنودی قائم آل محمد بلندر صلوات. صلوات محمد وآل محمد. اپنے مرحومین کے لیے، صاحب خانہ کے مہین کے لیے اور ملت کی شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات محمد وآل محمد.
माशाल्लाह काफी मोमिनीन हैं, सलवात बुलंद आवाज से पढ़ें। परवरदिगार आलम आप सबकी मजलिस में शिरकत को कबूल फरमाए। दानिया ने मजलिस की मसनद अज़ा बिछाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसका बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। तमाम दिली दुआएं जो आप लेके आए हैं परवरदिगार सबको मुस्तजाब फरमाए। साहिब खाना की सारी हाजात को परवरदिगार पूरा फरमाए। जितने मरहूमीन हैं अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत से मोमिनीन बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाई कुल्ली इनायत फरमाए। हम सबको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे आका व मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सबको मौला की दुआओं में शामिल फरमाए और उनके वसीले से हमारी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को दूर फरमाए। बुलंदतर सलावत भेजिए। परवरदिगार आलम का फरमान है वकुन मिनस साजिदीन, सजदा गुजारों में से हो जाओ। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इतनी इबादत करो कि मंजिल यकीन पे पहुंच। यकीन के दो माना हैं, मुफस्सिरीन ने दो माने किए हैं। एक तो यकीन ये है कि दुनिया में इतना यकीन इंसान को हासिल हो जाए कि गोया वो चलते फिरते उठते बैठते अपने खुदा को महसूस करे, या यकीन ये है कि फिर इंसान को मौत आ जाए और मौत का भी एक माना यकीन है। खुशनसीब वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी में खुदा के होने का यकीन हासिल हो जाए। इनके मरने के बाद तो खुदा खुद ब खुद यकीन दिला लेगा, मरने के बाद तो फिर अपने इख्तियार में नहीं होता है, वहां तो फिर यकीन करना ही पड़ता है। इसलिए कि जो खुदा की जात के भी मुनकिर हैं वो कम अज कम मौत के मुनकिर नहीं है। और कितना जाहिल है वो इंसान कि जो मखलूक को मान रहा है खालिक को नहीं मान रहा, क्योंकि मौत भी मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को खल्क किया है। तो इंतहाई खुश नसीब लोग वो होते हैं जो जिंदगी में खुदावंद आलम के होने का यकीन कर लें। मुश्किल ये है इंसान की कि इंसानों की अक्सरियत को अभी तक खुदावंद आलम की जात पर यकीन नहीं है। सरसरी सा अकीदा होता है, मान लेते हैं कि अल्लाह है, लेकिन जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन होता नहीं। और खुदावंद आलम को हमसे शिकवा यही है, यही शिकवा है। अल्लाह वो फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसे बंदों को मेरी कदर करनी चाहिए थी वैसी मेरी कदर नहीं की। हम तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उनकी लोग कदरदानी नहीं करते। बाद शख्सियात के बारे में कहते हैं कि लोग उनकी कदर व मंजिलत को नहीं पहचानते। खुदावंद आलम को खुद शिकवा है बंदों से कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसे इंसान उसकी कदर करते नहीं। और अल्लाह हमें यही चाहता है कि हम मंजिल यकीन पे आए। सारी इबादतों का मकसद, सारी रियाजतों का मकसद, वरना अल्लाह ताला ना हमारी सजदों का मोहताज है, ना हमारी रुकू का मोहताज है, ना हमारे क़याम का मोहताज है, ना तस्बीह व तहलील का मोहताज है। अल्लाह तो ये चाहता है कि ये मेरा बंदा मेरा बन के रहे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान की तख्लीक का मकसद बताया है। जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, इससे भी ज्यादा अफराद हों, सबको एक कागज एक पेंसिल दे दें कि
کہ بھائی اپنی اپنی زندگی کا مقصد لکھ دیں. کیوں آئے ہم دنیا میں؟ اپنے پیدا ہونے کا مقصد، اپنے زندگی گزارنے کا مقصد، اپنے زندہ رہنے کا مقصد لکھ دیں. ہر بندے کا جواب دوسرے سے مختلف ہوگا، اس لیے کہ در حقیقت ہمیں ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ زمین جو تھی ہمارے بغیر ویران پڑی تھی، بے آباد تھی، بنجر تھی، ہم نے آ کے اس کو آباد کر دیا، ہم نے اس پہ رونقیں لگا دی ہیں. ہم اسی کو مقصد سمجھ رہے ہیں. پروردگار نے خود بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو ہرگز پیدا نہیں کیا. یہ مفہوم تاکید ہو جاتا ہے کہ پہلے نفی کر دے پھر اس بات کر دے. نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اللہ لیعبدون، یہ اللہ نے وہ ماں کی نفی کو توڑا ہے. نہیں پیدا کیا مگر پیدا تو کیا ہے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ میری بندگی کریں. اور بندگی کا مطلب یہی ہے کہ وہ میرے بندے بن کے رہیں. گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ گرمی بہت ہے، توجہ فرمائیں. گرمی یقیناً بہت ہے بھائی، میں نے بھی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندے بنے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے زندگی گزاریں. بعض نوجوان ممکن ہے بندگی کو صرف نماز میں منحصر کر لیں کہ جی بس پھر مصلی بچھا لیں اور نماز ہی پڑھتے رہیں ہر وقت. نماز بندگی کا جز ہے، کل بندگی نہیں ہے. روزہ رکھنا بندگی کا جز ہے، کل بندگی نہیں ہے. حج کرنا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری بندگیوں کا جز ہے. کل بندگی کیا ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھا دوں بچوں کو، نوجوانوں کو. اب تو الحمدللہ اچھا دور ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں کبھی اچھا دور آ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ صدیوں پہلے سے بہتر زمانہ ہے کہ اب غلامی کا زمانہ نہیں ہے. جب بندگی اور غلامی کا زمانہ ہوتا تھا، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو کنیز بنایا جاتا تھا، انہیں بندہ کہا جاتا تھا، اس کے مالک کو مولا کہا جاتا تھا. اصطلاحات ہیں. جو غلام کا مالک ہوتا تھا اسے کہتے تھے مولا، جو اس کا غلام یا کنیز ہوتی تھی اسے کہتے تھے عبد، بندہ. کنیز کو کہتے تھے اما، یعنی کنیز. تو انہیں اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے روٹی کھا لیں. توجہ فرما لیں. وہ کوئی کام نہیں دنیا کا کر سکتے تھے، ان کے اختیار میں نہیں تھا. اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، ہماری اپنی فقہ کا مسئلہ ہے. ہماری فقہ میں بھی پورا بندگی کا چیپٹر ہے. جیسے نماز روزے کی بحثیں ہیں، اسی طرح غلامی کی بھی بحثیں ہیں. اگرچہ ختم ہو گیا ہے مگر فقہ میں تو موجود ہے کہ اگر اس کا مالک جسے مولا کہا جاتا تھا وہ کافر بھی ہوتا تھا اور بندہ اگر مسلمان بھی ہوتا تھا تو بھی شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر مولا کی بھی نافرمانی کر سکے. بندگی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی مالک جو اس کو مولا کہا جاتا تھا کافر بھی ہوتا تھا تو غلام کو، کنیز کو اجازت نہیں ہے ہماری فقہ کے مطابق بھی، شرعی طور پر بھی، کہ وہ اپنے اس مولا کی نافرمانی کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرے جو اس کا مولا اور مالک کافر ہوتا تھا. اب یہاں سے سمجھیں، اگر مولا کافر ہو تو اس کی بندہ نافرمانی نہیں کر سکتا، جہاں مولا اول خود پروردگار ہو اور 14 مولا اس نے ہمیں اور عطا کیے ہوں. خالق کائنات ہے مولا حقیقی، اس نے رسول اللہ کو ہمارا مولا بنایا اور بزبان رسالت مآب اس نے ہمارے لیے 12 مولا آئمہ کی شکل میں اور ایک اور مولا جو خاتون جنت ہے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. خدا جسے آجے کمال دیتا ہے، سبحان اللہ. میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے،
उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो कहो या इन्हीं मदद, ये वो अमल है जो शक्लें गाल देता है। सुलेमान अली अकनारे। तो बंदगी ये है कि हम अपने मौलाए हकीकी की नाफरमानी ना करें। कैसा अजीम है हमारा खुदा कि कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने अता नहीं की। इंसान अगर सोचे तो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता नहीं की। वो खुद फरमाता है कि इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओ तो अल्लाह की नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुछ और गिनने की जरूरत नहीं है, जब से आप इस फर्श अज़ा पे आके बैठे हैं ये बता दें सांस कितने लिए। कभी गिने किसी ने? हालांकि ये सांस कितनी बड़ी नेमत है। इस दुनिया से हमारा सारा ताल्लुक इसी सांस की वजह से। ये सांस बंद हो जाए सब ताल्लुक, रिश्तेदारियां, मालिकियत, मिल्कियत सब कुछ खत्म हो जाए। अगर ये सांस बंद हो जाए तो हमने कभी इस सांस को नहीं गिना तो कितनी रोटियां हमने अल्लाह की खा ली हैं, कितना पानी पी लिया है, कितनी बिजली यूज कर ली है, कितनी हवा और ऑक्सीजन ले ली है, इसका किसी के पास हिसाब नहीं है। और वो परवरदिगार है कि मुसलसल नेमतें दिए जा रहा है। इंशाअल्लाह इस मजलिस में तो कोई ऐसा नहीं होगा, मगर दुनिया में लोग पाए जाते हैं 70-70 साल गुजर जाते हैं, एक सजदा नहीं किया होता, वुजू करना सही नहीं आती, और अल्लाह की नेमतें मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमारा इस पर कोई खुसूसी हक होता है। अल्लाह ताला ने ये नेमतें इसलिए नहीं दी कि मेरी नमाज पढ़ो। तवज्जो चाह रहा हूं मैं, ज्यादा बात लंबी भी ना हो जाए और मकसद भी पूरा हो जाए। परवरदिगार ने नेमतें देनी है, उसने जिस को खल्क किया है उसके रिज़्क़ का जिम्मा भी खुद लिया है। ठीक है, वो ये नहीं कहता, कुरान में फरमाता है कि कितनी मखलूकात है, काय्यन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितनी मखलूकात है जमीन आप देखेंगे किसी ने अपना रिज़्क़ अपने कंधों के ऊपर नहीं उठाया हुआ। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, वो अल्लाह ही है जो सबको रिज़्क़ देता है, वो तुम्हें भी रिज़्क़ देता है। वो चाहे तो बंद कर सकता है, वो चाहे तो सूरज को कहे जो मेरी नाफरमानी करता है उसके ऊपर अपनी रोशनी न डाल, वो चाहे तो हवा को कह दे जो मेरी नाफरमानी करता है उसको ऑक्सीजन फराहम न कर, बारिशों को कह सकता है जो मेरे इताअत गुजार बंदे हैं वो बारिश से सैराब हो, जो नाफरमान है वो बारिश में भी प्यासे बैठे रहे, मगर ऐसा नहीं करता। क्यों? इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, परवरदिगार फरमाता है वो अल्लाह ही है जो रज़्ज़ाक़ है और ऐसी कुव्वत वाला है कि रज़्ज़ाक़ मतीन है। परवरदिगार ने अपने आप को सिर्फ रज़्ज़ाक़ ही नहीं कहा, रज़्ज़ाक़ मतीन। इस मतीन के लफ्ज को अगर कोई समझ ले तो सारी परवरदिगार आलम की कुदरत समझ में आ जाए। वो ऐसा रज़्ज़ाक़ है, तवज्जो चाह रहा हूं, मतीन रज़्ज़ाक़ है। मतीन पहले माना में आएगा बुर्दबार, वो ऐसा बुर्दबार तहम्मुल मिजाज है जो फर्मा बरदारी करे उनको भी रिज़्क़ दे रहा है, जो नाफरमानी करे उनको भी रिज़्क़ दे रहा है, जो उसके वजूद का इनकार कर दे उन्हें भी रिज़्क़ दे रहा है। रज़्ज़ाक़ मतीन, मतीन का एक माना हो गया बुर्दबार, तहम्मुल रखने वाला, बर्दाश्त की कुव्वत रखने वाला। ज़ुल कुव्वत ही कहा है ना पहले, ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कि उसकी बुर्दबारी और उसके बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मतीन का माना यह है कि जिसको जैसा रिज़्क़ चाहिए वैसा रिज़्क़ फराहम करने वाला। तवज्जो चाह रहा हूं, जिसको जैसा रिज़्क़ चाहिए और जिसको जहां रिज़्क़ चाहिए वहां रिज़्क़ पहुंचाने वाला। जब हम सब माँ के शिकम में थे तो भी तो रिज़्क़ की जरूरत थी,
رزق نہ ملتا تو یہ بدن کیسے بنتا؟ توجہ، اب چونکہ ہم نے بھی رزق کے مفہوم کو بڑا محدود کر لیا تو میں بھی مجبور ہوں اسی محدود مفہوم کے تحت گفتگو کروں، ورنہ رزق کا معنی بہت وسیع ہے۔ جب ماں کے شکم میں تھے یا ہوتا ہے بچہ تو وہاں کون رزق دیتا ہے؟ رزق نہ ملے تو بچے کا جسم نہ بنے، وہاں جیسا رزق چاہیے ویسا فراہم کرتا ہے۔ خدا فراہم نہ کرتا تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس وجود کو ویسا رزق نہ دے سکتے جیسے اس کی ضرورت تھی۔ متین کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، جب تک ہم ماں کے پیٹ میں ہیں وہاں رزق کی تو ہر وقت ضرورت ہے نا۔ صلوات بھیج دے، آگے 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 دیکھیں بھائی، جس کو صلوات نہ آتی ہو اس کو تو رعایت ہے، جس کو صلوات زبانی یاد ہے اس کے لیے رعایت نہیں ہے، اسے صلوات پڑھنی پڑے گی۔ اللہم جس وقت سے ماں کے رحم میں انسان کا وجود بننا شروع ہوتا ہے اور جب تک وہ دنیا میں نہ آئے ہر آن مسلسل اس کو رزق پہنچتا ہے اور جیسا چاہیے ویسا پہنچتا ہے۔ وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا رزق خون کی شکل میں پہنچے تو خون کی شکل میں جا رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر کہیں گے نہیں جی ہم تو اس کو دودھ کے قطرے دیں گے تو وہ دودھ اس کے لیے وہاں زہر ہوگا، مر جائے گا۔ اس کے لیے خون ضروری ہے تو اس کا رزق بذریعہ ماں خون کی شکل میں پہنچا رہا ہے پروردگار۔ اور جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں آ جائے اب بھی اس کو رزق کی ضرورت ہے، لیکن یہاں خون نہیں دیا جا سکتا، یہاں دودھ دیا جائے گا۔ وہی خون جو اس کا وہاں رزق تھا اگر اب ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے وہی خون اس کے لیے موت بن جائے گا۔ یہ ہے رزاق متین کہ جو جہاں ہے جیسا ہے ویسا رزق اس کو وہاں دیا جائے گا۔ اور پھر کتنی مخلوق ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتی، یونی سیلولر مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، خوردبین لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی جاندار شمار ہوتے ہیں، یا حیوانات میں آتے ہیں یا پودوں میں آتے ہیں۔ جاندار ہے تو اس کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ جو چیز ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی اس کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ جب اس کا وجود ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس کا رزق ہمیں کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ وہی رزاق متین ہے جو ان کو بھی ویسا ہی رزق دے رہا ہے جیسا ان کے وجود کے لیے لازم ہے۔ اور اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق جتنا اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اب بندہ زیادہ کھائے تو خود بیمار ہو جائے گا، پھر اللہ پر تو شکوے نہیں ہو سکتے نا کہ جناب زیادہ میں نے کھا لیا اور اللہ نے بیمار کر دیا۔ اللہ نے کب کہا کہ زیادہ کھاؤ؟ وہ کہتا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اتنا کھاؤ۔ اب اگر کوئی مقصد زندگی کھانا بنا لے کہ ہم تو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں تو اس کا بلیم تو خدا بند عالم پر نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا مہربان خدا کہ رزق بھی دے رہا ہے، جیسی مخلوق کو ضرورت ہے ویسا دے رہا ہے، جہاں مخلوق ہے وہاں دے رہا ہے۔ اب بھی اگر انسان اس خدا کی نافرمانی کرے تو پھر کس منہ سے کہے گا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں؟ وہ فرماتا ہے وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرنے والے بنو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی خدا نہ کرے اس معیار پر پورا اترے تو اس کے لیے بات ہے کہ انسان کبھی بھی نماز نہ چھوڑے، اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو مشرک کہتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، پروردگار فرماتا ہے نماز ادا کرو پابندی سے اور ہرگز مشرک نہ بنو، اس لیے کہ نماز ایسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان کی بندگی کا پتہ چلتا ہے۔
انسان بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ذرا سا سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب وہی انسان اپنے اس عظیم مقام کو، عظیم ترین مقام کو، اپنے سر اور پیشانی کو خاک پہ رکھ کے، زمین پر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار میں زمین پر گرا پڑا ہوں، تو ہی اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کتنا مہربان ہے خدا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خدا نے کسی مقام پر ہو، کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں ایک ہے میں اس کے ساتھ دوسرا ہوں، جہاں دو ہے میں ان کے ساتھ تیسرا ہوں، جہاں تین ہے میں ان کے ساتھ چوتھا ہوں۔ یعنی خداوند عالم اپنے بشر کو، اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا کہ جہاں اس نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کی ہے، ان ساری نعمتوں سے بالا تر نعمت ولایت عطا کی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ولایت کے دائرے میں رکھو۔ رسول تمہارا ولی ہے، رسول کی ولایت میں رہو۔ اور نبی کے بعد وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کا ایک پورا سلسلہ ولایت ہے۔ علی سے لے کر مہدی تک 12 ولی تمہیں اور عطا کر دیے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے ساتھ ساتھ 14 مولا ہمیں اور عطا فرمائے، اور 14 بھی وہ کہ جس میں سے جس شخصیت کو دیکھیں، جس ذات عصمت کو دیکھیں، وہی باعث تخلیق کائنات نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ وہ اولیاء ہیں جو مرتے دم بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے، موت کے وقت بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میں یموت یرنی مومنا کان او منافق۔ مولا کائنات نے فرمایا، حارث حمدانی سے خطاب ہے، مگر پیغام سب تک پہنچایا، جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو ضرور دیکھتا ہے، مومن ہو یا منافق۔ ہاں جی، دیکھیں گے سب، بس فرق یہ ہے کہ مومن اپنے ایمان سے دیکھے گا، منافق اپنے نفاق سے دیکھے گا۔ تو جب مومن اپنے ایمان سے دیکھے گا تو ساری موت کی وحشتیں اور دہشتیں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ مگر عزیزو فرق ہے، بہت فرق ہے۔ سنخیت اگر نہ ہو، دیکھیے یہ کس لیے آئیں گے موت کے وقت؟ گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ ہاں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ موت کا ہم کو ڈر کیا ہے، علی کا نام کافی ہے۔ قبر میں جب اٹھ بیٹھا علی کا نام لے کر میں، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام۔ بالکل درست ہے یہ ربائی، مگر اس صورت میں جب سنخیت اور مناسبت ہو۔ سنخیت سمجھتے ہیں آپ؟ مناسبت کو سمجھتے ہیں؟ جب تک مناسبت نہیں ہوگی اس وقت تک مشکل حل نہیں ہوگی۔ دیکھیے دنیاوی رشتوں میں بھی اگر مناسبت نہ ہو، سنخیت نہ ہو، تو مشکلیں کیسے ایک دوسرے سے انسان بانٹتا ہے؟ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی مشکلات بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے رشتے اسی لیے بنائے، باپ بیٹوں کے کام آئے، بچے جو ہیں باپ کے کام آئے۔ یہ کب ہوگی؟ کہ جب آپس میں کوئی تعلق ہو،
اگر اولاد باپ کی نافرمان ہے یا باپ نے اولاد کے تعلیم و تربیت میں فرائض پورے نہیں کیے تو پھر نسبت کہاں پائی جاتی ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، لیکن اگر بھائی ہی بھائی کے کام نہ آئے، اس کا رخ ادھر ہے، اس کا رخ ادھر ہے، ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، مومنین میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا لیکن دنیا میں تو چلتا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ اولاد کی دشمن، اولاد باپ کے دشمن، یہ اگر سنخیت نہیں ہے تو یہ رشتے دنیا میں کام نہیں آتے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو جائے خدا نہ کرے کسی پر، اگر بھائی اور بھائی میں مناسبت نہیں ہے، سنخیت نہیں ہے، تو بھائی بھائی کے کام نہیں آتا، ایرے غیرے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ اسی سنخیت کو لے جائیے ان کے ساتھ جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہاں مناسبت نہیں ہے تو جب دنیاوی رشتے کام نہیں آتے تو معنوی رشتے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ مولا کائنات سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت کی مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہتے جائیں وہی ہم کرتے چلے جائیں۔ وہ کہیں حلال، جس کو اللہ نے حلال کیا اسے کھاؤ، استعمال کرو، ہم کہیں نہیں جی ہم تو حرام ہی کھائیں گے۔ گھبرا تو نہیں رہے بھائی، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، چونکہ آپ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رشوت حرام۔ آپ کو میں عرض کروں، ہماری فقہ میں رشوت لینا شرک کے برابر ہے۔ فقہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں، ہم تو فقہ کے طالب علم ہیں۔ ہماری فقہ میں، فقہ جعفریہ مطہرہ میں رشوت لینے کو شرک قرار دیا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے میں کسی منصب پہ ہوں اور رشوت لینے بیٹھ جاؤں اور پھر بھی میں توقع رکھوں کہ جب مروں گا تو مولا امیر المومنین آ کے مجھے ملک الموت کے شکنجے سے بچا لے، فرمایا شراب حرام، ایک قطرہ جو پیے، ایک قطرہ، مولا امیر المومنین کے 4 جملے سن لیں، پھر جس نے لڑنا ہو مولا سے لڑے، میرے سے نہ لڑے۔ فرماتے ہیں اربعۃ یدخلون النار بغیر حساب، 4 قسم کے انسان ہیں جو جہنم میں بغیر حساب ڈالے جائیں گے، ان سے حساب ہی نہیں ہونا۔ کون فرما رہا ہے بھائی؟ ہاں ڈھیلا ڈھیلا کہا ہے، مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین مولود کعبہ علی ابن ابی طالب فرما رہا ہے۔ اور رضوان صاحب آئندہ تو بلانا نہیں ہے مجھے۔ 4 قسم کے لوگ یدخلون النار بغیر حساب، جسے امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہونا، اس نے بغیر حساب جہنم میں ڈالنا جانا ہے، تو پھر کون روکے گا اسے حساب کے لیے؟ وہ تو جس طرح جنتی مولا سے جنت کے پروانے لے کے جاتے ہیں، اس طرح جہنمی بھی تو جہنم کے پروانے لے کے جائیں گے۔ قسیم النار والجنہ ہے میرے مولا۔ 4 قسم کے لوگ، پہلا تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، چاہے 1 رکعت چھوڑ دے۔ 17 واجب ہے روزانہ، میں 16 پڑھوں 1 نہ پڑھوں، فرمایا جائے بغیر حساب۔ شارب مانع الزکوٰۃ، دوسرا وہ جو زکوٰۃ روک لے، زکوٰۃ واجب ہو جائے، اور یاد رکھیں زکوٰۃ میں خمس بھی شامل ہے، خمس کے احکام کوئی الگ نہیں ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہماری فقہ میں۔ مانع الزکوٰۃ ولو بحبۃ، 1 دانہ زکوٰۃ روک لے، باقی ساری دے دے، پوری گندم کی بوری بھری ہوئی زکوٰۃ تھی، اس نے ساری دے دی، 1 دانہ اٹھا کے کہا یہ تو میں نہیں دیتا، حبہ 1 دانے ہو گئے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں جس نے 1 دانہ روک لیا، 1 لاکھ روپیہ خمس بنتا تھا، سارا دے رہا ہے، 1 روپیہ روک لیتا ہے، یہ تو نہیں میں نے دینا، فرمایا بغیر حساب جہنم میں جائے، جو سارا ہی روک لے وہ۔ تیسرا فرمایا شارب الخمر ولو بقطرۃ، شراب پینے والا چاہے 1 قطرہ پیے، 1 قطرہ، گلاس بھر بھر کے نہیں، جام بھر بھر کے نہیں، 1 قطرہ شراب پیے، امیر کائنات فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا بغیر حساب۔
کوئی فرشتہ حساب نہیں لے گا، چونکہ ہر ایک کا جرم اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہاں لکھا ہے اس نے ایک قطرہ شراب پیا تھا، کہا جاؤ جہنم حاضر ہے، بغیر حساب جہنم میں جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں، پانی کا کنواں آج کل کے حساب سے لے لے ٹیوب ویل، ایک قطرہ شراب گر جائے، وہ پانی ایک زمین کو سیراب کرے، اس زمین میں پانی سے گھاس اگے، کوئی بکری چرتی چرتی آئے اس گھاس میں سے ایک پتا کھا لے، اگر اسے ذبح کیا جائے تو علی اس بکری کا گوشت کھانے کو تیار نہیں ہے۔ شراب کی نجاست بتا رہے ہیں امیر مومنین، جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اور فقہ جعفریہ میں بھنگ جو ہے وہ شراب سے زیادہ نجس اور حرام ہے۔ ہم بھنگ کو حلال سمجھ لیتے ہیں، بھنگ ہمارے ہاں شراب سے زیادہ حرام ہے۔ فقہ جعفریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کتنی طیب و طاہر فقہ ہے، وہ چاہتی ہے یہ ہماری فقہ کے انسان پاک و پاکیزہ زندگی گزارے۔ مولا فرمائے پورا کنویں کا پانی اب کتنے ٹن ہوگا اس کے اندر پانی، ایک قطرہ شراب گر جائے وہ پوری زمین کو سیراب کرے، کتنے اس وہاں سے جناب وہ خوشے اگیں گے، گھاس کے پودے اگیں گے۔ بکری اگر ایک پتا کھا لے اور وہ بکری ذبح کی جائے، مولا فرماتا ہے میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میرے نزدیک اس کا گوشت حرام ہے۔ کتنی بڑی نجاست ہے یہ۔ چوتھا فرمایا آق الوالدین ولو بلحظۃ، جسے ماں باپ نے آگ کر دیا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے آگ کیا ہو، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، یدخلون النار بغیر حساب، یہ بالکل حساب کے بغیر جہنم میں جائے گا۔ بلکہ حدیث میں فرمایا جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے سے آ جائے گی۔ بندہ چلے تیز رفتار گھوڑے پر 500 سال چلتا رہے، فرمایا اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، مگر جسے ماں باپ نے آگ کر دیا ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے آگ کیا ہو، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب میں یہاں ایک جملہ عرض کروں، ہم گنہگار، ہمارے ماں باپ بھی گنہگار، مگر اللہ نے ماں باپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر یہ آگ کر دے تو عبادت گزار ترین بندہ کیوں نہ ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب نبی کریم نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جب گنہگار باپ آگ کر دے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جہنم میں جائے گا، تو جسے علی جیسا معصوم باپ آگ کر دے وہ کہاں جائے گا؟ صلوات بھیج دے محمد والا۔ تھوڑا سا راستہ دے دیں، یہ باجی گزر جائیں یہاں سے، اور صلوات بھیج دے محمد والا۔ ناراض ہو رہے ہیں نا میری بات سے؟ بول رہے ہیں بھائی میں تو آتا ہی ناراض کرنے کے لیے، آپ کی بات نہیں ہے، جو دور دراز سن رہے ہوں ان کے لیے۔ یہاں تو انشاءاللہ مومنین ہیں، ساروں کے چہرے نور ولایت امیر المومنین سے چمک اور دمک رہے ہیں۔ مولا کی باتیں ہیں، صرف ذات کو نہیں ماننا بھائی، بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اور ہمارے مذہب میں اولی الامر 12 امام ہیں۔ ہم حکمرانوں کو اولی الامر نہیں مانتے، ہم سیاستدانوں کو اولی الامر نہیں مانتے، ہم گنہگاروں کو اولی الامر نہیں مانتے، اللہ کے بنائے ہوئے 12 معصوم اماموں کو اولی الامر مانتے ہیں۔ اور اطاعت فعل میں بھی ہوتی ہے، اطاعت قول میں بھی ہوتی ہے۔ جب ذات کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ ذات کو تو عیسائی نہیں مانتا۔ یہودیوں نے مانا ہے۔ امیر المومنین پر سب سے بہترین کتاب ایک جارج آرڈک عیسائی نے لکھی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے ذہن میں، سچی بات ہے، میں ان میں سے کچھ بھی سوچ کے نہیں آیا۔ جارج آرڈک کا نام سنا ہے آپ نے؟ جارج آرڈک لبنان کا عیسائی تھا، ابھی 1980-90 کی دہائی میں فوت ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے جوانی میں میرے بڑے بھائی نے کتاب دی نہج البلاغہ، اور میں آپ سے پوچھوں بھائی ہر ایک نے کتنی دفعہ پڑھی ہے؟
पूछ नहीं रहा हूँ, वैसे हर बंदा अपने बारे में जानता है। यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई तूने कितनी दफा पढ़ी, तो मैं तो कहूँगा भाई पूरी अभी तक अलिफ से ये तक एक दफा पढ़ी है, बाकी जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ से खुतबे पढ़ लेते हैं। जॉर्ज जॉर्डक ईसाई लुबनान का, उसकी भी मादरी जुबान अरबी थी, उसने कितनी दफा पढ़ी होगी आप खुद बताएं। वो हाशिए में उसने जो परफेस लिखा है, शुरू में पेश लफ्ज में लिखा है कि मैंने 200 मरतबा पूरी नहजुल बलागा पढ़ी। 200 टाइम इंग्लिश में यही जुमला है, पढ़ ले जाके नेट पे मिल जाएगी। 200 मरतबा नहजुल बलागा। कौन पढ़ रहा है? ईसाई। किसी शिया आलिम ने भी 200 मरतबा नहीं पढ़ी होगी, जिम्मेवारी मेरी है। वो कहते हैं 200 मरतबा। अब वो ईसाई है, वो हजरत अली को जंगे खंदक या जंगे अहज़ाब या जंगे बदर या किसी और हवाले से नहीं पढ़ेगा, वो किस हवाले से पढ़ रहा है कि अली ने इंसानियत के लिए क्या काम किया। 200 मरतबा कहता है पूरी नहजुल बलागा पढ़ के मुझे समझ में आया कि जो निज़ाम इंसानों के लिए बेहतरीन निज़ाम आदल हो सकता है, उस निज़ाम आदल के बानी है अली इब्न अबी तालिब। ईसाई है, उसने कोई ना इबादतें देखनी है मौला की, नहीं ना रियासतें देखनी है, उसने देखना है इंसानों के लिए क्या काम। तवज्जो चाहो। वो कहता है मैंने पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया कि जितना इंसानों को बेहतरीन निज़ाम हुकूमत और निज़ाम आदल अली इब्न अबी तालिब ने दिया, ना अली से पहले किसी ने दिया, ना अली के बाद कोई दे सकता है। फिर उसने किताब लिखी, 20-22 साल लगाए, और उसने किताब मौला की शान में लिखी, निदाए अदालत इंसानी। ये उसका उर्दू और फारसी में तर्जुमा। अरबी में है सौत व अदालत इंसानिया, यानी इंसानी अदल की आवाज। इंसान जो अदल इलाही चाहता है, उसकी आवाज किसने बुलंद की? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने कहा 20 साल 21 साल मैंने लगाए और वो किताब लिखी, और वो जाहिर है कि बड़ी हसीन किताब है। और जितने मुसलमान मालदार मुझे मिले, मैंने कहा भाई ये तुम्हारे चौथे खलीफा की लिखी हुई है, ये मैंने छपवानी है, पैसे दे मदद करें। किसी ने नहीं दी। मिस्र गया, जामिअतुल अज़हर में, वहाँ बड़े बड़े मुफ्तियान दीन थे, उनको किताब पढ़ाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी किताब है, छपवाना चाहते हैं, उनका पैसे नहीं। मिस्र के ताजिरों से मिला, किसी ने 1 रुपए की भी इमदाद नहीं की। वापस लुबनान आया, एक चर्च में गया, चूंकि ईसाई था, चर्च में गया, परेशान बैठा है। पादरी साहब जो आए, उन्होंने कहा भाई तू परेशान क्यों बैठा है? कहा मैंने हजरत अली पर किताब लिखी और इस तरह मैं मुसलमानों के पास गया हूं, कोई भी उस पर पैसा लगाने को तैयार नहीं। पादरी ने कहा परेशान ना हो, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे। उन्होंने पैसे दिए, इसने किताब छपवाई और पूरे आलम इस्लाम में भेजी। जहां जहां उसको मुसलमानों के एड्रेस मिलते थे भेजी। किताब हाथों हाथ बिकी, ठीक ठाक पैसे उसे मिल गए। वो पैसे लेके आया पादरी के पास कि जो आपने रकम दी थी अपनी वापस ले लें, आपकी मेहरबानी। उसने कहा भाई ये पैसे मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, मैं अर्ज कर रहा हूँ अली से मोहब्बत तो सबको है। ईसाई पादरी ने कहा ये पैसे मैंने खुद हजरत अली की खातिर दिए थे, इसलिए कि अली का हम ईसाइयों पर एहसान है। उन्हें क्या एहसान? उसने कहा जब हजरत अली ने कूफे को अपना पाया तख्त बनाया, मुसलमानों का कैपिटल मदीने से कूफे मुंतकिल हुआ, कूफे में ईसाई आबादी थी उस दौर में, वो मिलने के लिए गए हजरत अली के पास। परेशान थे ईसाई कि अब यहाँ हमारे हुकूक का क्या बनेगा, चूंकि मरकज हुकूमत यहाँ आ गया। तो हजरत अली ने फरमाया ईसाइयों को कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी हुकूमत में जितने हुकूक मुसलमानों के होंगे उतने ही हुकूक तुम ईसाइयों के होंगे।
اور انہوں نے کہا، اور اپنی کتابوں میں عیسائیوں نے لکھا کہ صرف علی ابن ابی طالب نے زبانی طور پہ کہا نہیں، عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے ہم عیسائیوں کو اتنے ہی حقوق دیے جتنے مسلمانوں کو دیے، تو ہم حضرت علی کے احسان مند ہیں، وہ عیسائی علی کے احسان مند ہیں، اور اگر نہیں مانتا کوئی علی کا احسان تو مسلمان نہیں مانتا۔ کہا یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے تھے، لے جاؤ اور غریبوں میں علی کے نام پر تقسیم کر دو۔ توجہ، بس آخری جملہ سنیے۔ کہا پھر جب یہ کتاب منتشر ہو گئی، عام ہو گئی پورے عالم عرب میں، تو مجھے مصر سے بڑے بڑے علماء کے خط آئے، انہوں نے نام لکھے کن کن مفتیان کے، وہاں سے مجھے خط آئے کہ جتنی دولت چاہے ہم دینے کو تیار ہیں، جتنا پیسہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، تمہارا قلم بہت اچھا چلتا ہے، تمہارے لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے، جتنی دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اسلام کی ایک قداور شخصیت کا نام لکھا کہ اس پر بھی ایک کتاب لکھیں، علی پر جیسی کتاب لکھی۔ ہم بھی ایک شخصیت کا نام بتاتے ہیں، وہ بھی اسلام کی بڑی شخصیت تھی، اس پر بھی کتاب لکھے، جتنی دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جواب میں لکھا آپ کا بہت شکریہ، لیکن جب میں نے علی پر کتاب لکھ دی، اب کوئی شخصیت میری نظروں میں جچتی نہیں ہے کہ میں اس قابل سمجھوں کہ اس پر کتاب لکھوں۔ بس عزیزو، یہ تو ایک تذکرہ آ گیا اسی اعتبار سے کہ حضرت علی سے تو سب محبت کرتے ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مسلم، غیر مسلم، لیکن جہاں ذات سے محبت ہو وہاں بات سے بھی محبت۔ ہم نے ان کو امام مانا ہے کس لیے؟ صرف نعرہ لگانے کے لیے؟ یہ نعرہ تو ہماری محبت کا اظہار ہے۔ امام ہے پیشوائی کے لیے، اگر ان کی پیشوائی کو نہ مانا، ان کے احکام کو نہ مانا، تو پھر کس چیز کو مانا؟ مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے، آپ نے اس کے پیچھے چلنا، تکبیرۃ الاحرام بھی اس کے بعد، رکوع میں بھی اس کے بعد، سجدے میں بھی اس کے بعد، اٹھنا بھی اس کے بعد، بیٹھنا بھی اس کے بعد۔ یعنی ہمارے جیسا بیچارہ نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے آگے آگے چلے تو بعض جگہ صرف جماعت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بعض جگہ نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے بندوں کے پیچھے چلنے سے یا ہمارے جیسے لوگوں کی اقتداء کرنے سے اگر مکمل اقتداء نہ کی جائے تو نماز کہیں باطل ہو جاتی ہے، کہیں جماعت باطل ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے کائنات کا معصوم امام بنایا ہے، اگر ان کی مکمل اطاعت نہ کی تو کون سا اسلام رہ جائے گا یا کون سا ایمان رہ جائے گا؟ بس عزیزو، یہ خدا کا حکم ہے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ساجدین میں سے ہو جاؤ، سجدہ گزاروں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دنیا میں بڑے بڑے سجدہ گزار آئے، بڑے بڑے عبادت گزار آئے، مگر کوئی سید الساجدین نہ کہلا سکے، کوئی زین العابدین نہ بنا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو ساجدین کہا ہے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو جب آدم کو بنا لوں تو اس کو سجدہ کر لوں۔ انبیاء کو کہا کانوا لنا عابدین، کہ یہ انبیاء ہمارے عبادت گزار بننے ہیں، مگر کسی جبریل جیسے فرشتے کو بھی سید الساجدین نہیں کہا، انبیاء کو بھی زین العابدین نہیں کہا ہے۔ یہ لقب مخصوص ہو گیا امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اگر دیکھیں رسول اللہ سے زیادہ عبادت کون کر سکتا؟ امیر المومنین سے زیادہ عبادت کس نے کی ہوگی؟ اور عبادت بھی عبادت علی۔ جناب اسبغ ابن نباتہ ایک دن جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہا بی بی علی کا انتقال ہو گیا ہے، علی وفات پا گئے۔ بی بی نے فرمایا تو نے علی کو کس عالم میں دیکھا؟ کہا مسجد میں سجدے میں ہے، کوئی بدن میں حرکت نہیں ہے، میں نے کان لگا کے سنا تو سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، علی کا بدن بے حس و حرکت ہے، علی کا انتقال ہو گیا۔ بی بی نے فرمایا تو نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، میں روزانہ ہر رات علی کا یہی عالم دیکھتا،
لوگ کہتے تھے یا علی تھوڑی عبادت کم کر دیں، امیر المومنین فرماتے تھے پھر تو نے رسول خدا کی عبادت نہیں، جسے اللہ کہتا ہے حبیب تھوڑی کر دے عبادت۔ امام زین العابدین کی عبادت، لوگ کہتے تھے مولا عبادت کچھ کم کر دیں، مولا فرماتے ہوئے پھر تم نے میرے دادا علی کی عبادت نہیں دیکھی۔ جس کا جتنا مقام اعلیٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر جس خاندان میں سارے عابدین ہوں، سارے ساجدین ہوں، سارے سجاد ہوں، ان میں اپنے وجود کو اس طرح منوانا کہ سید الساجدین زین العابدین، قیامت کے دن آواز بلند ہوگی این زین العابدین این سید الساجدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین۔ ہر نبی ایک دوسرے کو دیکھے گا کہ آپ ہیں، کہے گا نہیں، آپ ہیں، کہیں گے نہیں۔ اتنے میں حدیث ہے حسین کا بیٹا علی زین العابدین کھڑے، خطاب آئے گا اے انبیاء کی امتوں دیکھ لو، یہ میرے حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ یہ لقب کیوں ملایا، یہ اعزاز کیوں ملایا آپ کو؟ خدا کی قسم بہت مشکل اوقات میں امام زین العابدین نے اللہ کی عبادت، جلے ہوئے خیام کی راکھ پر سید الساجدین نے شام غریبہ کی پوری رات ایک سجدے میں گزار دی، اور یہی کہہ رہے تھے معبود تیرا شکر کہ اس عظیم قربانی کے لیے تو نے میرے گھرانے کا انتخاب کیا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ جن کے سامنے بابا کا کٹا پھٹا بدن پڑا، سید الشہداء کے لاشیں گھوڑے سے پامال ہوئے لاشیں پڑے، بدن کے ٹکڑے بکھرے پڑے، جس امام کے سامنے پھپھیوں کی چادریں چھن گئی ہوں، جس امام کے سامنے بہن نے تماچے کھائے ہوں، وہ امام اس رات کو سجدہ شکر میں بسر کر دے، پابند رسن ہے، پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے باندھا ہوا ہے، کربلا سے کوفہ، یہ تو تھوڑا سفر تھا، 1.5 دن کا سفر تھا، مگر کوفے سے شام کتنے دنوں تک امام کو گھوڑے اونٹ پر اسی طرح بٹھایا کہ بے پالان اونٹ ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو کو زنجیر ہے اور پاؤں کو نیچے سے باندھا ہوا ہے۔ چلتے چلتے امام کی پنڈلیوں کا گوشت نکل چکا تھا، خالی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، مگر اس عالم میں بھی پورے سفر میں اللہ کی عبادت جاری و ساری۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں امام نے عبادت نہ کی ہو، تو لقب پایا زین العابدین، سید الساجدین، سجاد الائمہ، سارے ائمہ میں سب سے زیادہ سجدہ گزار۔ کتنی عبادت کی میرے امام نے، اور پھر مسلسل گریا ہے، مسلسل گریا۔ ابھی تابوت برآمد ہوگا، آپ پرسہ دیں، سید الشہداء کو پرسہ دیا، جیسے آپ جناب علی اکبر کا پرسہ امام حسین کو دیتے ہیں، ویسے زین العابدین کا پرسہ۔ کیسے کیسے گریا کیا۔ ہمیں تو رونے کے لیے مجلس چاہیے نا، مل بیٹھے کوئی ذکر کرے، مگر امام سجاد کے گریے کے لیے کیا ہے؟ بچہ دیکھ لیا 6 ماہ کا، کسی گود میں بچہ دیکھ لیا، اصغر یاد آ گئے تو گریا ہو، کسی بی بی کو گلی میں چلتے کہ دیکھ لیا تو پھوپھیوں کا پردہ یاد آ گیا، مجلس ہو گئی۔ نوجوان دیکھ لیے علی اکبر اور قاسم یاد آ گئے، مجلس ہو گئی۔ بازار میں گئے، جانور ذبح کیا ہوا ہے، کسائی نے پوچھ رہے بھائی سے پانی پلایا تھا؟ جزاکم ربکم، ہاں جی پانی پلایا تھا۔ جس چھری سے ذبح کیا وہ چھری تیز تھی؟ کہاں مولا چھری تیز تھی؟ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے تو ذبح نہیں کیا؟ کہا نہیں مولا، آپ کے جد نے جتنے ذبح کے اصول بتائے وہ سارے یاد ہیں۔ روتے روتے مولا کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا تھا، اے میرے مظلوم بابا، امت مسلمہ نے جانور ذبح کرنے کے اصول یاد رکھے، مگر میرے نانا نے جو آپ کے بارے میں حدیثیں بیان فرمائی تھی اسے بھول گئے۔ کتنا عرصہ روتے گزر گیا۔ کربلا کے بعد 95 ہجری تک امام کی مجلس کبھی تھمی نہیں،
ذکر حسین میں مسلسل آنسو. منہال پوچھتا ہے مولا کب تک روئیں گے؟ مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے غائب تھا, جانتے تھے کہ زندہ ہے اور ملے گا, مگر روتے روتے بینائی ختم ہو گئی. میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم جو فخر یوسف سے ذبح کر دیے گئے. کہا مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی عظمت ہے. یہ جملہ خود اپنا مولا کا جملہ تھا, مگر جب منہال نے کہا تو امام تڑپ گئے. فرمایا ہاں مردوں کا شہید ہونا میرے خاندان کی عظمت ہے, مگر یہ بتا کیا پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں دیکھنا, کیا بہنوں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا, یہ بھی میرے خاندان کی عظمت. بس عزاداروں 95 ہجری 24 محرم کو امام زین العابدین کو ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے زہر دیا اور حضرت کے کھانے میں ملوا کے, اور وہ رات امام نے تڑپ تڑپ کے گزاری. امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا کا بدن تو پہلے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ. جس نے اتنی عبادت کرنی ہے, جس نے بابا کی اتنی عزاداری کرنی ہے, جس کی خوراک برائے نام تھی, وہ کیا کھانا کھاتے ہوں گے, کیا پانی پیتے ہوں گے. پانی سامنے آئے تو پیاسے بابا یاد آتے, کھانا سامنے آئے تو بھوکے بچے یاد آتے. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے, زہر سے تڑپ رہے. امام کی پوری رات زہر سے تڑپ تڑپ کے گزری, اور جب صبح کا وقت نزدیک آیا اور شہادت کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے بیٹے امام باقر سے فرمایا باقر مجھے بستر سے اٹھا کر خاک پر لٹا دو. امام باقر فرماتے ہیں بابا آپ کا بدن تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ کو نرم بستر پہ لیٹے رہنا چاہیے, زمین سخت ہے. امام نے تڑپ کے کہا باقر شاید تمہیں یاد نہیں ہے مگر میں وہ منظر نہیں بھول سکتا. میرے بابا کا بدن بے گور و کفن زمین کربلا کی گرم ریت پر پڑا تھا. میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میرا بدن بھی ریت پر پڑا ہو, زمین پر پڑا ہو. میں عرض کروں مولا آپ بہت مظلوم, آپ نے مظلومیت میں ساری زندگی گزاری, آپ کو زہر سے شہادت نصیب ہوئی, مگر آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا. امام باقر نے غسل و کفن دیا, نماز ادا کی, جنازہ اٹھایا اور لے جا کے آپ کو امام حسن کے پہلو میں سپورٹ کیا. اے میرے مولا آپ کو مظلومیت کے بعد بھی کم از کم قبر تو مل گئی, لاشا بے گور و کفن نہ پڑا رہا. مگر جس حسین کا گریا آپ نے ساری زندگی کیا, اس حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. خاک کربلا اڑ اڑ کر امام کے بدن پر پڑتی تھی. اے مولا ہم آپ کا تابوت اٹھائے اور آپ کے بابا کا ماتم کرے. ہائے حسین, ہائے حسین, ماتم حسین. اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل, 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 اے شام دا سفر